تفسیر سورۃ البقرہ آیت نمبر 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: وَإِذْ اور جب، نَجَّيْنَاكُمْ ہم نے تمہیں رہائی دی، من سے، آل فرعون آل فرعون، یسومونکم وہ تمہیں دکھ دیتے تھے، سوء برا، العذاب عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹے، ویستحیون اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتیں، وفی ذالکم اور اس میں، بلاء آزمائش، من سے، ربکم تمہارا رب، عظیم بڑی۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ تفسیر آیت 49 1۔ یہاں سے بنی اسرائیل پر کیے جانے والے انعامات اور انہیں دی جانے والی فضیلت کی تفصیل شروع ہوتی ہے۔ نمبر 2، طبری نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل فرمایا ہے کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے باہمی مشورہ کیا کہ بنی اسرائیل کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی اولاد میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے گا، سو ان کا بندوبست ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے مشورے سے متفقہ فیصلہ یہ کیا کہ ایسے آدمی مقرر کیے جائیں جن کے پاس چڑیاں ہوں، وہ بنی اسرائیل میں چکر لگاتے رہیں، جہاں کوئی نومولود لڑکا ملے اسے ذبح کر دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب دیکھا کہ بنی اسرائیل کے بڑی عمر کے لوگ تو طبعی موت سے مر رہے ہیں اور بچے ذبح ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اس طرح تو تم بنی اسرائیل کو فنا کر دو گے، پھر جو خدمت اور مشقت تمہاری جگہ وہ کرتے ہیں وہ تمہیں خود کرنا پڑے گی، اس لیے 1 سال ان کے بچے ذبح کرو اور 1 سال انہیں رہنے دو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ اس سال حاملہ ہوئیں، جس میں لڑکے ذبح نہیں کیے جاتے تھے، اس لیے انہوں نے انہیں بلا خوف جنم دیا، اور آئندہ سال ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ امید سے ہوئیں۔ طبری غالب گمان یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول اسرائیلی روایات سے ہو، مگر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تک اس کی سند ٹھیک ہے اور ہم اسے سچا کہتے ہیں، نہ جھوٹا۔ عام طور پر یہاں فرعون کے خواب کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص اس کی سلطنت ختم کرنے کا باعث ہوگا، اس لیے اس نے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، مگر اس کی کچھ حقیقت نہیں۔ قرین قیاس یہی ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کی کثرت تعداد کی صورت میں ان کے غلبے سے خائف ہو کر یہ ظلم اختیار کیا تھا۔ آج کل بھی دنیا بھر کے کفار مسلمانوں کی آبادی بڑھنے سے سخت خائف ہیں اور لالچ اور دھمکی ہر طریقے سے ان کی آبادی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نمبر 3، یہ واقعہ عاشورہ 10 محرم کے دن پیش آیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک عظیم دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا روزہ رکھا۔ آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر حق رکھتا ہوں، چنانچہ آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم دیا۔ بخاری
پھر رمضان کے روزے فرض ہونے پر عاشورہ کا روزہ نفل قرار دے دیا گیا۔ وفات سے پہلے آپ نے فرمایا آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، مگر آپ اس سے پہلے فوت ہو گئے۔ نمبر 4، یذبحون باب تفعیل کی وجہ سے بری طرح ذبح کرتے تھے، ترجمہ کیا گیا ہے بلاء، امتحان اور آزمائش، خواہ مصیبت کے ساتھ ہو یا انعام کے ساتھ۔ وفی ذالکم میں یہ اشارہ ذبح کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور نجات کی طرف بھی۔ ذبح کیا جانا مصیبت تھی اور نجات انعام۔